فجر کی نماز کے بعد بس ایک چھوٹا سا وظیفہ، انشاءاللہ العزیز سب حالات درست ہو جائیں گے، موافق ہو جائیں گے۔ یہ ذلت اور توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ کی قسم استغفار تمام مصیبتوں کا حل استغفار ہے۔ تمام گناہوں جب معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں خود بخود روزانہ صرف ایک معمولی سا عمل ہے اور آپ کی زندگی سے پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تمام مسلمانوں کے حالات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یقیناً رونا آ جاتا ہے۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان جو بازار میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، کبھی بازار کی طرف لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اللہ کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار یہ بازار والوں اور اللہ کے درمیان صلح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حالات بہت ہی نازک جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان خدا نخواستہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان تکلیف میں ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، ہر جگہ مسلمان پریشان، ہر جگہ مسلمان تکالیف میں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت اہم پیغام تمام مسلمان مرد و عورتوں کو جاری کر دیا ہے کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے، ان حالات پر قابو پانے کے لیے ایک بہت ہی مختصر وظیفہ بتا دیا، اور آپ نے فرمایا یہ وظیفہ مجھے بہت ہی بڑے ولی اللہ سے ملا ہے، بہت آسان ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے تمام حالات ارض مقدس تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اشارہ دیا ان حالات میں جو فلسطین میں جاری ہیں، ارض مقدس کی حفاظت کے لیے بھی انشاءاللہ یہ وظیفہ کام دے گا۔ جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کے اثرات پہنچیں گے۔ ہم سب انشاءاللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آج سے شروع کریں۔ روزانہ صرف ایک معمولی سا عمل ہے اور آپ کی زندگی سے پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تمام مسلمانوں کے حالات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ آج کل مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یقیناً رونا آ جاتا ہے۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان، ہر جگہ مسلمانوں کو ٹینشن، ہر جگہ مسلمانوں کو ڈپریشن۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی توبہ کریں، توبہ کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم استغفار تمام مصیبتوں کا حل استغفار ہے۔ تمام گناہوں جب معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں خود بخود ہم پر نازل ہو جائیں گی۔ استغفار پڑھتے رہیں، بہت زیادہ استغفار۔ اس پر میرا ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ استغفار کی برکت سے سب تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ کے جو بھی حالات برے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اچھے حالات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت خلیل الرحمن نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ گھر میں خواتین مستورات بھی یہ عمل شروع کریں اور تمام مسلمان مرد و خواتین سب شروع کریں۔ فجر کی نماز کے بعد بس ایک چھوٹا سا وظیفہ، انشاءاللہ العزیز سب حالات درست ہو جائیں گے، موافق ہو جائیں گے۔ یہ ذلت اور رسوائی ختم ہو جائے گی، مسلمان انشاءاللہ عزت کی زندگی بسر کرے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے۔ حضرت علامہ خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے بقول آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھا کریں۔ سورہ مزمل جو 29ویں پارے میں ہے صرف 3 بار پڑھا کریں، اور اس کے بعد خوب دل سے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل روزانہ پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد 3 بار سورہ مزمل کے ویسے کتنے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں کئی بار ویڈیوز میں، کہ سورہ مزمل سے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت نے دامت برکاتہم نے یہ وظیفہ دیا، تمام مسلمانوں کو اجازت دی کہ بھائی روزانہ فجر کی نماز 3 بار سورہ مزمل پڑھا کریں، اس کے بعد دعا کریں، ارض مقدس تک اس کے اثرات جائیں گے، تمام مسلمانوں سے یہ غم، یہ پریشانی، یہ مصیبت انشاءاللہ ٹل جائے گی، مسلمان امن کی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔ اور روزانہ باقاعدگی سے 3 بار سورہ مزمل فجر کی نماز پڑھ کر تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، ارض مقدس کی حفاظت کے لیے دعا مانگتے رہیں، گڑ گڑا کر، رو کر، اور اپنی گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جب مسلمان عزت کی زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں کہ زندگی، دنیا کی زندگی بہت ہی کم پڑ گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا دیکھو اب 1445 جا رہے ہیں، تو یہ تو ظاہر آخری صدی ہے، اس صدی میں بھی 55 سال رہ گئے ہیں۔ تو یقینی بات تو اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، کس تاریخ کو آنی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ہمیں بتائے ہیں، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود تاریخ کا پتہ نہیں تھا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جبرائیل و میکائیل کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علامات بتائے ہیں کہ یہ علامات ظاہر ہوں گے تو پھر سمجھیں کہ قیامت بہت قریب ہے، آنے والا ہے۔ اب دیکھو بس دجال آنے والا ہے، حضرت مہدی آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے اسی آنے والے حج میں ظاہر ہوں، کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور دجال آنے والا ہے، جب دجال آ جائے گا تو امام مہدی بھی آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، یاجوج ماجوج بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تباہی مچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو قتل کرنے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان پر بیماری پڑ جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے وہ یاجوج ماجوج۔ پھر لاشوں کے لاش پڑے ہوئے ہوں گے، جگہ جگہ لاش پڑے ہوئے ہوں گے یاجوج ماجوج کے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی، بدبوئی ہوگی ادھر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، بارش ہوگی، اور اتنا بارش ہوگی کہ پانی بہا کر ان لاشوں کو لے جائے گا، سمندر میں پھینک دے گا، تو ساری زمین پاک ہو جائے گی، پھر امن و امان کی زندگی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن کی دعوت دیں گے، یعنی اب کوئی نیا پیغمبر تو نہیں ہے نا، وہ تو زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور زندہ واپس آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بہت کم زندگی رہ گئی۔ دو قسم کے قیامت ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ، یعنی جو بندہ، حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامت ہو، یہ قیامت صغریٰ ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور ایک ہے قیامت کبریٰ، جو ساری دنیا پناہ ہو جائے گی، آسمان و زمین تہس نہس ہو جائیں گے، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ وہ قیامت کبریٰ میں بھی بہت ہی کم وقت باقی ہے، تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں، مکمل تاریخ کا کسی کو بھی اللہ کے سوا پتہ نہیں، لیکن علامات بتا رہے ہیں۔ تو بھائی اپنی تیاری کر لو، استغفار پڑھا کرو، توبہ کرو، اللہ سے راستے ہموار کرو، اللہ کی طرف، اللہ سے صلح کرو، انشاءاللہ العزیز۔ دیکھو ایک بزرگ تھے جو بازار میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، کبھی بازار کی طرف، لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اللہ کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار یہ بازار والوں اور اللہ کے درمیان صلح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ہو جائے گا؟ کہا ہو جائے گا، لیکن اللہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، یہ مانتے نہیں۔ اللہ مانتا ہے، اللہ تیار ہے کہ میں ان سے صلح کرتا ہوں، لیکن یہ تیار نہیں۔ خیر کل پرسوں 2-3 دن بعد حضرت قبرستان میں یوں کر رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے قبرستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا حضرت کل پرسوں بازار میں آپ یہی کر رہے تھے، یہ معاملہ، آج قبرستان میں یہاں کون ہے؟ تو حضرت نے کہا قبرستان والوں اور اللہ کے درمیان صلح کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو جائے گا صلح؟
تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا کل اللہ مان رہے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے، آج یہ مان رہے ہیں کہ ہم صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ جب وہ دن آ جائے گا کہ پھر ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت مہلت دی ہے، بہت مہلت دی ہے، 50 60 70 80 سال مہلت دی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تو ذمہ دار نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کی قسم پھر آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو جائے گی، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو استغفار کرو، اللہ کو آج راضی کرو، پھر آج اللہ تیار ہے ہم سے صلح کرنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنا، بس معاف ہو گئے، اتنی تاخیر ہے۔ ہاں، جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا، ان سے معافی مانگنی پڑے گی، اور حقوق اللہ میں جو ایسے حقوق ہیں، مثال کے طور پر آپ نماز قضا کر چکے ہیں، اب تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آئندہ نماز انشاءاللہ باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، اور جو نمازیں میرے اوپر قضا ہوئی ہیں میرے سے، تو ان کا حساب لگائیں، اور کبھی کبھی یا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھا کریں، اور کاپی میں لکھ لیا کریں کہ آپ کے کتنے نمازیں قضا جو ہے وہ دوبارہ آپ نے ادا کر دی، تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا جو ہے وہ کھاتا بھی صاف ہو جائے گا۔ روزے آپ کے اوپر ہیں، وہ روزے جلدی سے جلدی رکھ لیں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ موت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ایک میرے دل کی آرزو تھی مسلمانوں تک پہنچاؤں۔ مولانا خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام بھی، اور اپنے دل کی آواز بھی، کہ بھائی بہت ہی کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں، سخت مراحل ہم پر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ کون سے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ سے واسطہ جوڑیں، انشاءاللہ سب جو اسلام کے دشمن ہیں تہس نہس ہو جائیں گے، اور اللہ مسلمانوں کو خوشیاں، مسلمانوں کو کامیابی، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔